اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچا کر کے دکھایا، لہذا سبھی نے اس کی پیروی کی سوائے چند مسلمانوں کے، اور ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا مگر تاکہ ہم جان لیں اس شخص کو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ان لوگوں میں سے جو آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کی نگرانی رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کے واقعات کو ذکر فرمایا تھا اور ان کی نعمتوں کو بھی ذکر فرمایا تھا اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ایک بات فرما رہے ہیں، لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں کے معاملے میں ابلیس نے جو گمان ظاہر کیا تھا اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وعدہ کیا تھا اس نے وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ وہ گمان کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکا دیا اور انہوں نے جنت کا وہ دانہ کھا لیا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو ان دونوں حضرات کو زمین پر اتار دیا گیا، ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ اب جب ابلیس نیچے آیا تو خوشی منا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جب میں نے ماں باپ کو بھٹکا دیا ہے تو اولاد تو ان سے کمزور ہی ہوگی، جب میں نے ماں باپ کو بہکا دیا تو اولاد کو بہکانا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے ایک طرح سے دھمکی دی کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس کہنے لگا کیا یہی وہ شخص ہے جس کو آپ نے میرے اوپر عزت دی ہے، میرے اوپر زیادہ اعزاز بخشا ہے؟ لئن اخرتنی لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی تو میں اس کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا سوائے چند کے۔ ایک جگہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے ان کو بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرہ پائے گا، یعنی تیرے ناشکر گزار بن جائیں گے، تیری کھائیں گے، تیری پہنیں گے، تیرے مکان میں رہیں گے، لیکن تیری اطاعت نہیں کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، بلکہ یہ بتوں کی پوجا کریں گے، دنیا کی پوجا کریں گے۔ تو اسی گمان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا جب تک ان کی جان ان کے جسم میں باقی ہے، یعنی جب تک مسلمان کی جان اس کے جسم میں باقی ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی سن لے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اگر مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اس کو مغفرت عطا کروں گا، غرض یہ کہ میں ہر حال میں اپنے بندے کا ساتھ دوں گا۔ تو اسی گمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، کہ ابلیس نے جو کہا تھا اور انسانوں کے بارے میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے دھمکی دی تھی وہ گمان سچ کر دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر فرما دیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے نیک بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، ہاں جو گمراہ ہوں گے وہی تیری پیروی کریں گے، یعنی پیروی بھی کریں گے تو وہی لوگ کریں گے جو گمراہ ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بد عمل ہوں گے۔ فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، لہذا ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور ان میں سے اکثر نے اس کی پیروی کی سوائے مسلمانوں کے ایک جماعت کے۔ وما کان له علیہم من سلطان، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ ابلیس نے ڈنڈا لے کر کے کہا بھی نہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کر، نہیں تو میں تجھے ڈنڈے ماروں گا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ تو نماز مت پڑھ ورنہ میں تجھے ڈنڈے لگاؤں گا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ تو سود کھا، رشوت کھا ورنہ میں تجھے ڈنڈے لگاؤں گا۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے، بس کیا ہے؟ آرزوئیں دلائی ہیں، تمنائیں،
اور وعدے کیے ہیں جھوٹے جھوٹے وعدے۔ قرآن کریم میں ابلیس کے وعدوں کا ذکر آتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ ابلیس انسانوں سے کہے گا کب؟ جب قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی میدان محشر میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تب ابلیس اپنے ماننے والوں کے سامنے آئے گا اور کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو آج نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، لہذا تم نے میری باتوں پر عمل کیا تو اپنے آپ کی ملامت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ کیوں تم نے میری باتوں کو مانا؟ ابلیس کہے گا میری باتوں پر عمل تم نے کیوں کیا؟ جب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہے تھے، ایک طرف میں نے تم سے کہا، تم نے اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر کے میری مان لی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، لہذا اب تم فلا تلومونی، مجھے برا مت کہو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا کوئی زور زبردستی نہیں تھی کہ زبردستی انسانوں کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا ہو، زبردستی ان کو جو ہے بدعمل بنانے پر مجبور کر رہا ہو، بلکہ ابلیس دل میں آرزویں ڈالتا ہے، تمنائیں ڈالتا ہے، اور انسان انہی آرزوؤں کے پیچھے بہکا ہوا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو کراس کر جاتا ہے اور وہ گمراہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ۔ ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، مگر ہم ہی جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا یقین رکھتا ہے اور کون آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ ابلیس کے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئے گا، اور ابلیس کے بہکاوے میں وہی آئیں گے جن کو آخرت کے معاملے میں شک ہو، جن کو قبر کے معاملے میں شک ہو، جن کو قبر کے اندر پیش آنے والے حالات کے معاملے میں شک ہو۔ ورنہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو پتہ ہے کہ سامنے قبر آنے والی ہے اور پھر بھی وہ دنیا کے معاملات میں خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبر میں ہونے والا کیا ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ قبر میں یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، اعمال کی جزا سزا ہونی ہے، تو انسان جو ہے پھر اپنی مرضی پر نہیں چلتا، پھر اللہ کی مرضی پر چلتا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے قبر کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہوا ہے، یعنی بظاہر زبان سے بولتا بھی ہے، کان سے سنتا بھی ہے، لیکن دل میں بات اترتی نہیں ہے، دل میں اس کی سچائی نہیں آتی ہے۔ ورنہ صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر ان کے دل میں ایسی سچائی اتری ہوتی کہ اگر ان کے سامنے جہنم وغیرہ کا ذکر آ جاتا، قبر کا ذکر آ جاتا، تو روتے روتے ان کی دہاڑیں نکل جایا کرتی تھی، چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ دو صحابی کا واقعہ ہے، زمین کے معاملے میں جھگڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جھگڑا لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرما دی، دیکھو ہو سکتا ہے تم دلائل میں زیادہ تیز ہو اور ہو سکتا ہے یہ دلائل میں زیادہ تیز ہو، اور مجھے پتہ نہیں کہ تم میں سے حق پر کون ہے، اور میں تو فیصلہ دلائل کی بنیاد پہ کروں گا۔ جو اچھے انداز میں دلائل پیش کر لے گا، جو گواہوں کو پیش کر لے گا، میں اسی کے حق میں فیصلہ کروں گا، کیوں مجھے ظاہر کا حکم دیا گیا ہے، دل کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یاد رکھو اگر میں نے تمہارے دلائل کی وجہ سے میں نے غلط فیصلہ کر دیا، کیونکہ بظاہر میں دلائل کا پابند ہوں، تو اگر میں نے کسی کے حق میں اس کے بھائی کی زمین کا فیصلہ کر دیا تو یاد رکھو وہ زمین اس کے لیے زمین نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ کا وہ ٹکڑا ہوگا جس کو لے رہا ہوگا۔ تو اب کے روایات میں آتا ہے کہ دونوں صحابہ رونے لگے، اب وہ کہہ رہے نہیں زمین اس کو دے دو، وہ کہہ رہے نہیں زمین اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ آخرت کے معاملے میں اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ اگر تم نے ناحق غلط طریقے سے جو ہے اپنی دلائل کو ثابت کر کے اور اپنی زمین لے لی تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا تمہارے لیے، تو اب دونوں حضرات اپنا حق دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اور فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کے اوپر کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، نام کے مسلمان ہوں گے، نام کے عبداللہ بھی ہوں گے، عبد الرحمن بھی ہوں گے، لیکن کام کے سارے جو ہے گھنشیام ہی ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ کردار کے سارے جو ہے غیر مسلم ہو جائیں گے، نام صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ تو لا يبقى من الاسلام الا رسمه اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے جو پڑھے جائیں گے۔ تلاوت کرنے والے تلاوت کریں گے لیکن عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کا دین، ان کا دنانیرہم
دینہم، ان کا دین اور ان کا پیسہ ہوگا، ان کا روپیہ ان کا دین ہوگا، وقبلتہم نساؤہم، اور ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی، یعنی عورتوں کے پیچھے چلیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ فرمایا مساجدہم عامرۃ ولکن خراب من الہدی، ان کی مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ایک بھی بندہ مسجد میں ایسا نہیں ملے گا جو ہدایت پر چلنے والا ہو، ہر کوئی اپنی اپنی اب جو ہے 1.5 انچ کی مسجد لے کر کے چلے گا، وہ سوچے گا میری چلے، وہ سوچے گا میری چلے، تو ہدایت سے خالی ہوں گے۔ فرمایا یہ مخلوق جو ہوگی یہ زمین کے اندر سب سے بدترین مخلوق ہوگی، یہ نہ تھوڑے پر راضی ہوں گے ولا بالکثیر یرضون، اور نہ ہی زیادہ پر خوش ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما یأخذہ، کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو لے رہا اہو من الحلال اہو من الحرام، کہ وہ حلال لے رہا ہے کہ حرام لے رہا ہے، بس آ رہا ہے مال آنے دو، کیسے بھی آ رہا ہے، جھوٹ دھوکہ کر کے آ رہا ہو، سود کے ذریعے آ رہا ہو، رشوت کے ذریعے آیا ہو، کیسا بھی کر کے آیا ہو، بس مال آنا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو یہ پرواہ وہ نہیں کریں گے جو آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کئی دن کا فاقہ تھا اور غلام کہیں سے کچھ کھانا لے کر کے آیا، اس کو کھا تو نہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن بعد میں ان کو شک ہو کہ ایسا تو نہیں کہ مشتبہ مال لے آیا ہو، حرام مال لے آیا ہو، تو جب اس سے پوچھا بھی مال کہاں سے لایا تھا، تو اس نے جو بتایا تو حضرت کو کچھ شک ہوا، یقین نہیں ہوا کہ حرام ہے، صرف حرام کا شک ہوا، تو حلق میں ہاتھ ڈال کر کے سارا جو ہے اس کو قے کر کے باہر کر دیا کہ میرے پیٹ میں حرام مال جانے نہ پائے، ورنہ پھر میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنة جسد بغذي بالحرام، کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو اس کے لیے جنت حرام ہوتی ہے۔ تو فرمایا آخرت کے معاملے میں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کے معاملے میں یقین رکھتا ہے اور کون آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز کی نگرانی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرو، سبحان اللہ، سبحان